پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ آنے والے زمانے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسلامی احکامات اور اسلامی پروگرام انہی کیلنڈر کے اعتبار سے طے پاتے ہیں اور یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے کیلنڈر کی انسانوں کو ضرورت ہے کہ بھائی پچھلے سال میں محرم کی 5 تاریخ کو کیا ہوا تھا، کون سی ہجری چل رہی تھی، اسے کیسے پتہ چلے گا۔ اگر ہمیں گھر میں شادی بیاہ کرنی ہے تو آگے جمعہ کے دن کریں گے، لیکن جمعہ کے دن کون سی تاریخ ہوگی، کون سے جمعہ کو کرنا ہے، تو آنے والے معاملات اور معاہدات، کاروبار کسی سے کرنا ہے، ہم نے کسی کو سامان دے دیا، اب اس سے پیسے لینے ہیں، اب اس سے بات کیسے طے ہوگی کہ معاہدات کیسے ہوں گے، تو اس کو تاریخ دیے جائیں گے کہ آج محرم کی 5 تاریخ ہے، دیکھو محرم کی 10 تاریخ کو، محرم کی 15 تاریخ کو مجھے پیسے دے دینا۔ تو آئندہ کے معاہدات اور آئندہ کے معاملات، خوشی غمی، شادی بیاہ، یہ کیلنڈر کے اعتبار سے ہی طے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانی معاشرے میں کیلنڈر کی بہت اہمیت ہے، بہت ضرورت ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی کئی کیلنڈر چلتے ہیں، کئی نظام چلتا ہے، اور ان تمام کیلنڈروں کا اور تمام جنتریوں کا جو دار و مدار ہے وہ 3 چیزوں پر ہے، ایک سورج پر، دوسرا چاند پر، اور تیسرا ستارہ پر، کہ ان تینوں کے اعتبار سے ہی لوگ اپنے کیلنڈروں کی ترتیب بناتے ہیں، کیلنڈر کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ کیلنڈروں کی بنیاد جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے، سورج پر، چاند پر اور ستارے پر۔ پھر سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر تیار کیے جاتے ہیں اسے شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، اور جو چاند کے اعتبار سے تیار کیے جاتے ہیں اسے قمری کیلنڈر کہتے ہیں، اور جو ستاروں کے اعتبار سے تیار کیے جاتے ہیں اسے نجومی کیلنڈر کہتے ہیں، نجم سے بنا۔ تو ایک ہے شمسی کیلنڈر، جس کو ہم انگریزی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، میلادی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں، یہ دنیا میں کئی طرح کے کیلنڈر بنائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک یہی ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے پہلے مہینے کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور آخری مہینہ اس کا دسمبر کا ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں گے تو ان تمام مہینوں کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ پارسیوں کے دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر یہ نام رکھے گئے۔ مثال کے طور پر جنوری کا مہینہ ہے، تو جنوری کا مہینہ پارسیوں کا ایک دیوتا تھا جس کی وہ صورت بناتے تھے، اس کے آگے بھی شکل بناتے تھے، پیچھے بھی شکل بناتے تھے، اس کو جانوس کہتے تھے، اس کے نام پر یہ جنوری کے مہینے کا نام رکھا۔ فروری وہ پارسیوں کا ہی ایک دیوی تھی، بہت پاکیزہ دیوی، وہ لوگ اس کو تصور کرتے ہیں، اس کا نام فبروا تھا، اس کے نام پر فروری کا نام رکھا گیا۔ مارچ کا مہینہ ہے، مارچ یہ بھی ان کا ایک دیوتا کا نام ہے جو جنگ کے موقع پر جس سے وہ لوگ مدد مانگا کرتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی انگریزی کیلنڈر کے نام میں ہم مہینوں کے نام دیکھتے ہیں، یہ کسی نہ کسی دیوی اور کسی نہ کسی دیوتا کے نام پر، اس کو ہم روزمرہ استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو شمسی کیلنڈر کے، عیسائی کیلنڈر کے اور انگریزی کیلنڈر کے دنوں کے نام ہے، اس میں بھی غیر اللہ کی بو آتی ہے۔ جیسے سنڈے سے شروع کیا جاتا ہے دن، تو سن کے معنی سورج اور ڈے کے معنی دن، تو سورج کا دن، منڈے چاند کا دن، اس میں غیر اللہ کی بو آتی ہے۔ تمام دن تو اللہ کے دن ہے، چاہے اتوار ہو، چاہے پیر ہو، چاہے منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو، سنیچر ہو، ہر دن اللہ کا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق دنوں کے نام میں بھی غیر اللہ شرک کو داخل کیا ہے۔ سنڈے سورج کا دن، چاند کا دن، اور اس طرح سے شرک کی بو اس میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کے رکھے ہوئے عیسائی کیلنڈر ہے، اسلامی نام ہے، جس کو سورج کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے۔ سورج کے اعتبار سے ایک اور کیلنڈر دنیا میں رائج ہے، بلکہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ رائج ہے، جسے ہندی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس کی تاریخیں بھی
سورج کے اعتبار سے ہی طے کی جاتی ہے۔ اس کا پہلا مہینہ آتا ہے جس کو چیت کہتے ہیں، اور آخری مہینہ آتا ہے جسے پھاگن کہتے ہیں۔ شروع چیت سے یہ مہینہ ہوتا ہے، اس کو وکرمی سال کہتے ہیں۔ جس طرح عیسائی کیلنڈر کو ہم انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، اسی طرح اس کو وکرمی کیلنڈر کہتے ہیں کہ مہینہ چیت سے شروع ہوتا ہے اور پھاگن پر جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے چاند کے اعتبار سے جو سن و سال طے کیے جاتے ہیں وہ ہمارا اسلامی مہینہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے اور مہینے کا اختتام ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے ہی۔ اور اسی پر ہمارے تمام نظام جتنے بھی عبادات کو ہم انجام دیتے ہیں اسی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم انجام دیتے ہیں۔ محرم الحرام کی اب 10 تاریخ آئے گی، کب آئے گی؟ یہ چاند کے اعتبار سے طے ہوا ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہم نے بقرعید منایا، تو کیسے منایا؟ چاند کے اعتبار سے ہم نے طے کیا۔ شعبان کی 15 تاریخ آئے گی، کب آئے گی؟ وہ چاند کے اعتبار سے طے ہوگا۔ رمضان کی پہلی تاریخ آئے گی، کب آئے گی؟ چاند کے اعتبار سے طے ہوگا۔ شب برات کب ہے؟ چاند کے اعتبار سے طے ہوگا۔ تو ہمارے جتنے بھی یہ ایام ہیں، تہوار ہیں اور اہم دن ہیں، وہ تمام کے تمام اسی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے طے کیے ہیں۔ تو اسلام میں بھی اور انسانیت کے زندگی گزارنے کے لیے بھی کیلنڈر کی اہمیت ہے، تقویم کی اہمیت ہے، نظام الاوقات کی اہمیت ہے۔ اور یہ آج سے نہیں چل رہا ہے، جب سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جب سے یہ نظام چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کیلنڈر کا وہاں بھی نظام تھا۔ پھر طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی۔ اس کے بعد جو لوگ بچے ان لوگوں نے تاریخ کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بچنے کی تاریخ سے کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آئے، یوسف علیہ السلام کے ماننے والے آئے۔ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے نبی کی پیدائش سے سالوں کی ابتدا کی۔ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا نہیں ہے، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے اعتبار سے ہے، بلکہ جس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، اس وقت سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے۔ اسی لیے سن ہجری ہم کہتے ہیں، یعنی ہجرت کا سال۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع فرما دیا تھا، لیکن بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے جو زیادہ راجح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے سن ہجری کا ابتدا کیا۔ بہرحال یہ بنیادی باتیں میں نے کیلنڈر کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، میں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے منها 4 حرم، 4 مہینے نہایت ہی محترم ہے، مقدس ہے، احترام کے قابل ہے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ۔ تو یہ محرم الحرام کا جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، ان 4 احترام والے مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ، یہ نہایت ہی مبارک ہے اور برکت و فضیلت کا حامل دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ جو کوئی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیں۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای شہر تأمرنی بعد شہر رمضان ان اصوم،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصوم المحرم فإنه شهر اللہ، کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھو اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی، سمجھدار قسم کے لوگ بھی اس غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے کربلا کے میدان میں۔ تو کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اس بنیاد پر محرم الحرام کی فضیلت ہے، تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ نے ابتدا سے ہی محترم بنائے جس میں محرم الحرام کا مہینہ۔ پھر میں نے حدیث آپ کے سامنے نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان بہت پہلے فرمائے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے تو محرم الحرام کا مہینہ، ایک مہینے کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے مہینے سے پہلے محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے یا کہہ لیجیے کہ سنت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو پہلے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو محرم الحرام کے روزے کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ تو محرم الحرام میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے عادت شریفہ تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 7 سال کے بعد پیش آیا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 123 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کو کم کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 100 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو یہ فضیلت محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو بہت پہلے سے ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اور 100 سال تقریباً پہلے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا اور یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھائے رکھنا اور اسے ماننا کہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، بزرگوں یہ بات درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ ہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ فضیلت والے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دی۔ رہ گئی یہ بات کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ آپ یہی سوال کریں گے کہ آدم علیہ السلام کو نبی کیوں بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پیدا فرمائے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیے؟ کسی اور نبی کو عنایت فرما دیتے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی میں
اللہ کی مشیت میں ہم کمزور انسان دخل اندازی نہیں کر سکتے، ہم اس پر سوال کھڑا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو فضیلت دی ہے، وہی اللہ نے رمضان المبارک کو فضیلت دی ہے، اسی اللہ نے شب قدر کی رات کو فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے جس دن میں فضیلت رکھتی ہے، جس شخصیت میں فضیلت رکھتی ہے، وہ قابل قدر ہے، وہ قابل احترام ہے۔ جس مقام پر فضیلت رکھی ہے وہ مقام قابل فضیلت ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بلکہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو محرم کی 10ویں تاریخ۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر پہنچی تو وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار بنا دیا، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہ تمام کی تمام روایتیں کمزور ہیں، آپ کو حدیث کی کتابوں میں بھی مل جائے گی، لیکن محدثین نے اس پر کلام کیا ہے اور فرمایا یہ تمام روایتیں ضعیف ہے۔ بس ایک روایت قابل اعتبار ہے اور وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں اتر گئے، اللہ نے راستہ دے دیا۔ فرعون بھی راستہ دیکھ کر کے اپنی قوم کو لے کر کے دریائے نیل کے بیچ میں جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو آپس میں ملا دیا، راستے ختم ہو گئے، فرعون اپنے تمام لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، بس ایک روایت ملتی ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، بات یہ ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت ہے، لیکن محرم الحرام میں کام وہی کیے جائیں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے، جو شریعت کے مطابق ہوں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں سمجھائی ہے، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا تو قابل قبول ہوگا۔ ہم کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں دیکھا دیکھی، ہم نے فلاں کو دیکھ لیا کہ یہ کر رہا ہے، ہم نے کرنا شروع کر دیا، ہم نے فلاں کو دیکھ لیا کہ یہ کر رہا ہے، ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا، تو بزرگوں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بس ایک کام ہے جس کی میں نے ابھی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو امت کے لیے مسنون قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے۔ اور آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا آخری سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری زندگی باقی رہی تو میں اگلے سال 2 روزے رکھوں گا، اس لیے کہ یہود بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو مشابہت ہو جاتی ہے، یہود اور ہمیں فرق نہیں رہتا۔ اس لیے آئندہ سال اگر اللہ نے زندگی عنایت فرمائی تو میں محرم کی 10ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا، 2 روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء، عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لو، یعنی 9 اور 10 کو روزہ رکھو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھو، یہ اس سے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ابھی محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے، 6 تاریخ ہے آج، اور سنیچر کو 7 ہے، اتوار کو 8 ہے، پیر کو اور منگل کو روزہ رکھیں گے۔ 9ویں تاریخ پیر کے دن ہے اور منگل کے دن 10ویں تاریخ ہے، اور اگر کوئی آدمی پیر کو نہیں رکھتے ہیں تو 10 یعنی منگل کو اور 11 بدھ کو روزہ رکھیں گے۔ یہ 2 دن کے روزہ رکھ لیں، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیے جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر فرمائی، تو اس کا اہتمام کریں کہ ہم روزہ رکھیں گے پیر اور منگل کو، یا منگل اور بدھ کو، یہ جو آنے والا منگل اور بدھ ہے اس کو روزہ رکھیں گے۔ یہاں ایک بات اور مسئلہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے بچنے کا حکم فرمایا کہ یہود بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کو روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے۔ ذرا غور کریں کہ عبادت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت اختیار کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔
وہ اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو جب عبادتوں کے اندر مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اور منع اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہمارا دین مکمل دین ہے، ہمارا دین کسی اور مذہب کا، کسی اور ملت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کے تمام عمدہ طریقے بتلا دیے ہیں، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کپڑے کو تبدیل کرنا ہے، کیسے کپڑے کو استعمال کرنا ہے، کیسے بال رکھنا ہے، کیسے ناخن ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایمان والوں کو زندگی کے کسی مرحلے میں کسی کا محتاج نہیں بنایا، اس لیے ہمیں کسی کی مشابہت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آج ہم لوگ غیروں کی مشابہت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں یہ فرمان کہ عبادتوں میں بھی مشابہت مت اختیار کرو۔ ہم جو دیکھتے ہیں کیلنڈروں میں اور تقویموں میں کہ لکھا رہتا ہے کہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، غروب کا وقت ہے، کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھیں گے، سورج نکل رہا ہے کوئی آدمی نماز پڑھے گا گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی عبادت کرنے سے مشابہت ہو جائے گی، کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ سورج نکل رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سورج بالکل بلند ہو جائے، آسمان کے بالکل برابر پر آ جائے، نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا۔ نماز پڑھیں گے گنہگار ہوں گے، کیوں؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سورج کی پرستش کر رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے کے وقت بھی نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آدمی سورج کے ڈوبنے کے وقت سورج کی پرستش کر رہا ہے۔ تو نماز جیسی عبادت کو، روزے جیسی عبادت کو مشابہت کی وجہ سے کہ کسی کو شک نہ پیدا ہو جائے یا کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ سورج عظیم چیز ہے، چاند عظیم چیز ہے، اس لیے عبادت کے لیے اس وقت میں یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس کے تعظیم کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو بزرگوں، غیر دوسرے کاموں میں غیروں کی مشابہت اختیار کرنا کس قدر غلط بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے، تورات نکالی کسی نے دیا تھا اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے کے مارے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں موجود ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنی ماری کہ تم کیا کر رہے ہو، تورات پڑھ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا ہے، آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا کہ ناراض ہو رہے ہیں، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر بیان کرنے لگے، کہنے لگے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے خدا نخواستہ اور قبر سے اٹھ کر کے چلے آتے تو اسے بھی میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، موسیٰ کی بھی نجات اسی صورت میں ہوتی جب وہ میری پیروی کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ ہوئی۔ تو کوئی نبی بھی اگر اس وقت دنیا میں تشریف لے آتے خدا نخواستہ تو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ آج ہم غیروں کو دیکھ کر کے اور غیروں کے طریقے کو اپنا کر کے اپنے آپ کو رسوا کر لیں۔ آج ہمارا نوجوان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان جو ہے وہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز میں دوستوں غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ سر کے بال کو دیکھ لیجئے کس طرح سر کے بال ہے، غیروں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم فرمایا، یا تو بال اچھے رکھو، بڑے رکھو، نما رکھو، جمعہ رکھو، وفرا رکھو، کان کے ابتدا تک، درمیان تک، بیچ تک رکھو، حفاظت سے رکھو، یا بالکل برابر بال رکھو، چھوٹے بڑے بال نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آج آپ 100 نوجوان کو دیکھیے تو 100 نوجوان میں سے آپ کو مشکل سے 5 نوجوان ایسے ملیں گے جس کے بال برابر کٹے ہوئے ہوں گے، یہاں سے کٹا لیا، یہاں سے کٹا لیا، اوپر بال چھوڑ دیا۔
کوئی اوپر کٹا لیا، بازو میں بال چھوڑ دیا، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں میں بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، تو ہم اپنے رہن سہن میں، اپنی وضاحت میں غیروں کی مشابہت اختیار کر کے کیسے ترقی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودگی کو اختیار کر سکتے ہیں؟ کپڑے میں دیکھیے، لباس میں دیکھیے، آج جتنے بھی نوجوان ہیں، آپ نوجوانوں کی جینس کو چیک کیجیے، ان کے پینٹوں کو چیک کیجیے، آپ دیکھیے کہ ہر نوجوان تقریباً آپ کو 100 میں سے 75 نوجوان ایسے ملیں گے جن کے پینٹ پھٹے ہوئے ہوں گے، وہ بھی ٹخنے کے پاس۔ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے ٹخنوں کا چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی مرد اپنے گھٹنے کو، کوئی مرد جو ہے گھٹنے کو ظاہر کرتا ہے، گھٹنا کھول کر کے چلتا ہے، تو گھٹنا کھولنا بھی حرام ہے اور گھٹنے کا، مرد کے گھٹنے کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جس طرح شرمگاہ کا دیکھنا حرام ہے، اسی طرح گھٹنے کے اوپر کے عضو کا حصہ کا دیکھنا بھی حرام ہے، دکھانا بھی حرام ہے۔ اور ہر نوجوان اگر باہر نہیں چل رہا، آج رات کے 10 بجے بعد جائیے، 12 بجے کے 11 بجے کے بعد جائیے، کھانا کھانے کے بعد نوجوانی نہیں، بوڑھے مرد حضرات بھی چڈی پہن کر کے، پینٹ پہن کر کے، جس سے گھٹنا ظاہر ہو رہا ہوگا، حرام کام میں ملوث ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور انہیں کوئی اس بات پر افسوس نہیں ہے، کچھ حیرانگی نہیں ہے، کچھ اس کا اظہار نہیں، احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بزرگوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بات بہت زیادہ عرض نہیں کی جا سکتی ہے، جو عنوان میں نے شروع کی ہے اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ختم کیا، بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ہم نے غیروں کی اقتدا کرنی شروع کر دی۔ اب تو نوجوانوں کے کان میں بالیاں چڑھ گئی، پہلے عورتوں کے یہ طریقے ہوا کرتے تھے، لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب 100 بچوں میں سے آپ کو 20 بچے ایسے مل جائیں گے جس کے کان چھیدے ہوئے ہیں، کان میں انہوں نے بالیاں لگا۔ یہ تو عورتوں کا طریقہ تھا، یہ عورتوں کا طریقہ ہم مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ غیروں کی روایت، غیروں سے محبت، غیروں سے الفت، غیروں کے طور طریقوں کو پسند کرنا، اس کو ترقی کا معیار سمجھنا کہ اسی کی میں ترقی۔ ہم نے فلموں میں دیکھ لیا کہ فلاں آدمی نے یہ پہن لیا، چین پہنتے نوجوان، اور بھی لوہے کے چین پہن کر کے، اور نہ جانے کیسے کیسے چین پہن کے، کڑیاں پہن رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو اختیار کرے اللہ کے واسطے، ہم اپنے اوپر بھی نظر رکھیں، اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں۔ ماں باپ کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذرہ برابر بھی فکر ہی نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ کوئی بچہ دھاگا باندھ کر کے آ رہا ہے، کوئی کالا دھاگا باندھا ہے، کوئی سفید دھاگا باندھا ہے، کوئی لال دھاگا باندھا ہے، کوئی کڑی باندھا ہے، کوئی کان چھدوا رہا ہے۔ اب وقت یہ آئے گا کہ چوڑیاں باندھنا شروع کر دیں گے، تب بھی ماں باپ بولیں گے نہیں، چلو رواج ہے، ترقی یافتہ دور ہے، اب چوڑی بھی پہننا مردوں کے لیے رواج ہو گیا ہے، فلاں فلم میں فلاں ایکٹر نے یہ کام کیا ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، بات آگے نکل جا رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم فرمایا ہے اس کو اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ بس ایک کام محرم الحرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ روزہ رکھو 9 اور 10 کو، یا 10 اور 11 کو۔ باقی اس کے علاوہ کوئی کام ثابت نہیں ہے۔ ایک کام اور ہے، اور وہ ہے عاشورہ کے دن اپنے آپ پر، اہل و عیال پر وسعت کرنا، فراخی کرنا۔ اللہ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من وسع على اهل نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله على سائر صدقه۔ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں وسعت پیدا فرمائے۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں فراخی کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کو آزمایا تو ہم نے ایسا ہی پایا، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہم نے ایسا کیا، اپنے گھر والوں پر فراخی کی، کھانا اچھا بنایا، کپڑے اچھے پہنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال وسعت دے دی۔ اور یہ روایت ضعیف ہے، لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَفَهَذِهِ الْأَسَانِيدُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً، کہ یہ تمام کے تمام اسانید اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اگر ایک ضعیف روایت کو دوسری ضعیف روایت سے ملائی جائے، فَإِنْ ضُمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ أَخَذَتْ قُوَّةً، تو اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ عمل کرتے ہوئے لوگ آئے، عمل کرتے ہیں۔ فقہ حنبلی میں، فقہ شافعی میں، فقہ حنفی میں، تمام میں اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ بلکہ ہمارے بہت سارے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ محرم الحرام کے سلسلے میں اس حدیث کو نہیں مانتے۔ میں ان کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ اہل حدیث کے بہت معتبر عالم ہے عبداللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، مبارک پور کے گزرے، بہت معتبر عالم گزرے ہیں۔
انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روایتیں گرچہ ضعیف ہے لیکن بہت ساری سندوں سے مروی ہے، اس لیے قابل عمل ہے، معتبر ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال دوستو یہ دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں، ایک ہم روزہ رکھیں 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو، یا 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کو، اور دوسرا اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کچھ گھر والوں کے لیے اچھا کھانا اس دن بنا لیں، لیکن یہ نہ ضروری سمجھے کہ کھچڑا ہی بنانا ہے۔ اب یہ ضروری اور لازم ہو گیا ہے کہ کھچڑا بنائیں گے، اگر کھچڑا نہیں بنا تو عاشورہ کا دن ہوا ہی نہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ اچھا کھانا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم روزانہ گوشت بنا رہے تھے، روزانہ ہم دال چاول کھا رہے تھے، جو بھی کھا رہے تھے اس سے ایک چیز بڑھا لی جائے، ہم ایک عمدہ چیز بنا لیں، اچھی چیز بنا لیں، لیکن کھچڑا ہی بنائیں گے یہ لازم کر لینا، کسی اور دن بنا لیجیے گا، عاشورہ کے دن اس کو لازم کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس کے علاوہ بہت ساری رسمیں ہیں، بہت ساری رواجیں ہیں جو اپنے درمیان رائج رکھے ہیں۔ ماتم کرتے ہیں لوگ، کالے کپڑے، ابھی میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، بہت سارے لڑکے ایسے ابھی گزرے، اوپر بھی گئے ادھر بھی بیٹھے ہیں، جو کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں کالا کپڑا جان بوجھ کر کے پہننا یہ حرام ہے۔ اگر کسی کا یہ رویہ ہی ہے، وہ پہنتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، 12 مہینہ پہنتا ہے تو وہ پہن لے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا اور پھر کالا کپڑا پہن لیا کیونکہ غم کی علامت ہے۔ یہ کیوں غم کی علامت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو شہادت تو عظیم مرتبہ ہے، شہادت کی دعا نبی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلْ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلْ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلْ۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شریک جاؤں اور ایک بار شہید کیا جاؤں، پھر جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرزو کر رہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وموتا ببلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ان کی دونوں دعا قبول ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہادت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائے اسے مردہ مت کہو بل احیاء، وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور اور احساس نہیں ہے۔ تو جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو ہم شہادت پر ماتم کیوں کریں، شہادت پر نوحہ کیوں کریں، ہم کالے کپڑے کیوں پہنیں، ہم غم کیوں منائیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ بلند مرتبے پر فائز ہوئے، اور شہادت تو ہر مرد مومن کی خواہش ہونی چاہیے۔ ماتم وہ کرے جو منکر ہو شہادت شہداء، حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کہ ماتم وہ کرے جو یہ کہتے ہو کہ جو شہادت پاتے وہ زندہ نہیں رہتے، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو بزرگوں، ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اگر ماتم کرنا ہوتا تو اسلامی شریعت میں کوئی ایک دن آپ بتائیے جس دن کسی معتبر آدمی کا انتقال نہ ہوا، شہادت نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے۔ یہ تمام کے تمام شہادت کے ایام ہے۔ تو بزرگوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شہادت کوئی غم کی چیز نہیں ہے، ہم غم نہیں کریں۔ اسی کے علاوہ آخری بات عرض کر دوں کہ سبیل بیٹھ جائیں، سبیل ہم لوگ سبیل لگاتے ہیں، نوجوان اب چندہ کرنا شروع کریں گے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو سبیل لگانی ہے، شربت پلانی ہے، بعض لوگ کھچڑا بنائیں گے اور اسے تقسیم کریں گے۔ دیکھیے کتنی عظیم سازش ہے لوگوں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کو کہا۔ اب جب سبیل لگائی جائے گی، شربت تقسیم کریں گے، تو شربت جو پیے گا وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ جو کھچڑا کھائے گا، کھچڑا لے کر کے جائے گا، وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ تو یہ غیروں کی طرف سے بات چلائی گئی اور ہم اس جھانسے میں آئے۔ اب خوشی خوشی بچے آئیں گے آپ کے دکان پر، آپ کے گھر پر، کہیں گے محرم کی سبیل کا چندہ دو، آپ خوشی سے 100 دینے والے ہوں گے، آپ 500 دیں گے کہ جاؤ بہت اچھا کام ہے، بہت عظیم کام ہے، جاؤ بیٹا اچھے سے کرنا، عمدہ کرنا، بڑے پیمانے پر کرنا، اور بچے کریں گے۔ تو یہ دوستو سبیل لگانا یا کالے کپڑے پہننا یا جلسہ جلوس کرنا یا ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ تمام محرم الحرام کے مہینے
مہینے کی حرمت کے خلاف ہے۔ ماہ محرم الحرام میں صرف 2 کام کرنے ہیں، ایک روزہ رکھنا ہے 9-10 کو یا 10-11 کو، اور اللہ نے وسعت دی ہے تو 10 محرم الحرام کو ذرا اچھا کھانا بنانے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں تو کہہ دی جاتی ہے، باتیں عرض کر دی جاتی ہے، میں تقریباً ہر محرم الحرام کے مہینے میں اسی عنوان پر کچھ نہ کچھ بات عرض کرتا ہوں، لیکن پھر دیکھوں گا کہ یہی تمام لوگ جو آج مسجد میں بیٹھے ہوئے باتیں سن رہے ہیں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو چوراہے پر کھڑے رہیں گے، شربت تقسیم کر رہے ہوں گے۔